الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم صدق الله العظيم۔ حلال اور حرام کمائی کے متعلق تقریباً گزشتہ 7 ہفتوں سے بات ہو رہی تھی، اور مختصراً کوشش کی گئی کہ موجودہ دور میں جن غلط طریقوں سے تجارت ہو رہی ہے اس کی نشاندہی کی جائے، اور گزشتہ ہفتے تقریباً ہماری بات مکمل بھی ہو گئی تھی۔ بہت سے احباب کی طرف سے اس سلسلے میں ملنا بھی ہوا، انہوں نے اپنی خوشی کا بھی اظہار کیا کہ اس موضوع پر بات ہوئی اور بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آئی، اور کئی باتیں تو ایسی تھی جو ہمارے لیے بالکل نئی تھی۔ انہوں نے کاروباری اعتبار سے مشورے بھی کیے، مسائل بھی معلوم کیے، تو اندازہ ہوا کہ کچھ باتیں رہ گئی، اس کی وضاحت پوری طریقے سے ہوئی نہیں ہے، تو سوچا کہ آج اس سلسلے میں کچھ بات ہو جائے، کیونکہ ہماری بات کوئی مسائل کے اوپر اتنی تفصیلی نہیں تھی جتنے مسائل میں تفصیل ہوتی ہے۔ ہماری کوشش تو یہ تھی کہ لوگوں کے سامنے اختصار کے ساتھ اور اجمال کے ساتھ اس قسم کے مسائل آ جائیں تاکہ وہ اپنے کاروبار میں، اپنی ملازمتوں میں، آن لائن تجارت میں، سونے اور پیسوں کے لین دین میں ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ ایک بات جو میں نے عرض کی تھی کہ کسی بھی تجارت کے لیے ضروری ہے کہ جس چیز کی تجارت ہو رہی ہے اس پر ہماری ملکیت ہو اور وہ چیز ہمارے قبضے میں بھی ہو۔ اگر چیز ملکیت ہی میں نہیں ہے تو پھر اس کو آگے بیچنے کی اجازت نہیں ہے، اللہ کے رسول کی صاف حدیث ہے۔ اور اسی طریقے سے ملکیت میں تو ہے لیکن قبضے میں بھی اس کا ہونا ضروری ہے، اگر قبضے میں نہیں ہے تو پھر اس کو آگے بیچنے کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ وہ قبضے میں نہ آ جائے۔ اس سلسلے میں مثالوں کے ذریعے سے اور ساری چیزیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ ایک بات البتہ اس میں رہ گئی ہے کہ دیکھیے 2 طرح کی چیزیں ہیں جس کا لین دین ہوتا ہے۔ ایک وہ چیز ہے جن کو منقولی کہتے ہیں، اور دوسری وہ چیز ہے جو غیر منقولی۔ منقولی وہ چیزیں کہلاتی ہیں جو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائی جا سکتی ہیں، جیسے ہزاروں چیزیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وہ ہمارے قبضے میں ہوں اور پھر اس کے بعد آپ آگے اس کو بیچ سکتے ہیں۔ اور کچھ چیزیں وہ ہیں جو اشیاء غیر منقولہ ہیں،
جس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل نہیں کیا جا سکتا، جیسے زمین ہے، فلیٹس ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جن کو آپ اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے نہیں جا سکتے، ان کو اشیاء غیر منقولہ کہتے ہیں۔ ان کے لیے یہ تو ضروری ہے کہ وہ آپ کی ملکیت میں ہو، ان کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کے قبضے میں بھی ہو۔ جیسے آپ نے کسی جگہ پر فلیٹ بک کیا، تو میں نے عرض کیا تھا جب تک اس فلیٹ کا وجود نہ ہو جائے آپ اس کو آگے نہیں بیچ سکتے۔ جب اس کا وجود ہو جائے گا تو آپ کو آگے بیچنے کی اس کی اجازت ہو جائے گی، اس پر جو کمائی ہوگی وہ آپ کی حلال ہوگی۔ اب ایسی شکل ہو سکتی ہے کہ وجود تو ہو لیکن قبضہ نہ ہو، جیسے فلیٹ بن کر تیار ہے اور آپ ہی کا فلیٹ ہے، کیونکہ آپ کے ایگریمنٹ پہ لکھا ہے کہ 12ویں مالے پر 1201 نمبر کا فلیٹ آپ کا ہے، آپ کا سودا بھی ہو چکا ہے، آپ نے پیسے بھی دے دیے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ابھی پوزیشن نہیں ملا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر ایک آدمی پوزیشن سے پہلے فلیٹ بن جانے کے بعد بیچنا چاہے تو کیا اس کا بیچنا جائز ہوگا؟ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ قبضے سے پہلے ہی بیچ دیا، اس لیے کہ مفتی صاحب نے کہا تھا جب تک قبضہ نہ ہو اس وقت تک بیچ نہیں سکتے۔ تو وہ مسئلہ اپنی جگہ پر صحیح ہے، لیکن وہ اشیاء منقولہ میں ہے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر چیز منتقل کی جا سکتی ہے۔ جیسے ہمارا ٹائل کا کاروبار ہے، تو ٹائل جو ہے وہ موربی سے آتی بھی ہے اور گوڈاؤن میں لوڈ کرنے کے بعد پورے بمبئی اور جوگیشوری کے اندر لے کے بھی لوگ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں، تو یہ اشیاء منقولہ میں تو قبضہ ضروری ہے۔ آپ نے موربی میں خریدا اور آپ کے ابھی گوڈاؤن میں پہنچا نہیں ہے، اس سے پہلے آپ سودا نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کا تو قبضہ ہی نہیں ہے۔ لیکن فلیٹ میں یہ مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ فلیٹ یہ اشیاء غیر منقولہ میں ہے، وہ اپنی جگہ پر قائم ہے، اس کو یہاں سے وہاں اٹھا کر لے نہیں جا سکتے، تو اس میں صرف وجود کافی ہے کہ ہاں اس کا اپنا وجود ہو جائے، وہ موجود ہو جائے، بھلے آپ کو پوزیشن نہیں ملا ہے، اس سے پہلے بھی آپ اس کا سودا کر سکتے۔ تو یہ دو چیز کا فرق آپ کو ملحوظ رکھنا ہوگا۔ اشیاء منقولہ میں ملکیت بھی ضروری ہے اور قبضہ بھی ضروری ہے۔ قبضے کی کیا کیا شکلیں ہوتی ہیں میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ البتہ اشیاء غیر منقولہ میں صرف وجود ضروری ہے، اپنی ملکیت ضروری ہے کہ ہم اس کے مالک ہیں، موجود ہے، پوزیشن ملنا ضروری نہیں ہے۔ یہی چیز زمین میں ہے، یہی چیز پلاٹنگ جہاں ہوتی ہے وہ ساری چیزوں کے اندر بھی ہوگی۔ دوسرا ایک مسئلہ سونے کے تعلق سے آیا تھا، گولڈ۔ گولڈ کے معاملے میں ویسے تو بہت باریکیاں ہیں کیونکہ اس میں سود کے بڑے مسائل ہیں، لیکن میں آپ کو ایک مسئلہ گولڈ کے سلسلے میں بتا دوں۔ ایک مسئلہ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس وقت آن لائن جو گولڈ کی خرید و فروخت ہو رہی ہے وہ جائز نہیں ہے، لیکن آف لائن جو ہم دکانوں میں جا کر گولڈ خریدتے ہیں اس کی جو صحیح شکل ہے وہ یہ ہے کہ آپ سونا خریدیے، چاندی خریدیے اور ایک ہاتھ سے پیسہ دیجیے، دوسرے ہاتھ سے سونا لے لیجیے، یہ صحیح شکل ہے۔ لیکن آپ کو تو زیور بنانا ہے، زیور تو فوراً مل نہیں سکتا، تو آپ آرڈر دیتے ہیں کہ بھئی ہم کو اس ڈیزائن کا زیور بنا کر چاہیے، کیا قیمت ہے اس کی؟ بھئی اس کی قیمت 75,000۔
کتنے دنوں میں ملے گا؟ کم سے کم 1 ہفتہ جائے گا. اس کے بعد آپ کو آپ کا زیور اس کیرٹ کا، اس ڈیزائن کا مل جائے گا. کیرٹ بھی طے ہو گیا، ڈیزائن بھی طے ہو گئی، وزن بھی طے ہو گیا، ماشاءاللہ بھائی ایک دم صحیح ہے. لیکن اس میں یہ ضروری ہے کہ دونوں طرف سے یا تو لین دین ایک ساتھ ہو جائے، یا کم از کم ایک طرف سے مکمل ادائیگی ہو جائے. آپ کا زیور کتنے کا ہے؟ 75,000. سونا کس کیرٹ کا ہے وہ بھی طے ہے، وزن بھی طے ہے، ڈیزائن بھی طے ہے. اور سونا یہ کب ملنے والا ہے؟ 1 ہفتے کے بعد. تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ پورے 75,000 سونار کو پہلے ہی دے دیں. اگر آپ نے یہ کہا کہ ہمارا سودا تو مکمل ہے، جب سونا ملے گا تب میں پیسہ دوں گا، جب آپ مجھے میرا زیور دیں گے تب میں آپ کو پیسہ دے دوں گا، بات تو واجبی لگتی ہے، لیکن شریعت کے اعتبار سے یہ ناجائز ہے. دونوں طرف سے یا تو ایک ہی مجلس میں لین دین ہو جائے، یا کم از کم ایک طرف سے ادائیگی مکمل ہو جائے. دونوں طرف سے اگر ادھار رہا تو یہ ناجائز ہے. اور وہ بھی آپ کو پیمنٹ پوری کرنی ہے. اس میں ڈاؤن پیمنٹ نہیں چلے گی کہ 75 میں سے 25 رکھ لو، 50 بعد میں دوں گا. یہ سودا ناجائز ہو جائے گا. تو سونے کی اور چاندی کی خریدی میں آپ کو اس کا بہت خیال رکھنا ہے، کیونکہ اس کے خلاف بہت ہوتا ہے. 5 لاکھ کا 10 لاکھ کا سونا شادیوں کے موقع پر لوگ خریدتے ہیں، ڈیزائنیں طے کرتے ہیں، آرڈر دے دیتے ہیں، اور 10 لاکھ میں صرف 2 ہی لاکھ دیتے ہیں کہ 8 لاکھ بعد میں دیں گے. یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے. اسی طریقے سے کرنسی کا جو معاملہ جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ وہ کچھ چیزیں جو رہ گئی تھی، میں سوچ رہا ہوں کہ اس کو پورا کر لیا جائے. بڑی بڑی موٹی موٹی باتیں. کرنسی کے جو خرید و فروخت کے معاملے ہیں، آدمی ڈالر رکھتا ہے، ریال رکھتا ہے، درہم رکھتا ہے، اور اسی طریقے سے مختلف ممالک کی کرنسیاں اپنے پاس اس نیت سے رکھتا ہے کہ اس کو قیمت بڑھنے پر بیچ دیں گے. یہاں پر بھی ضروری ہے کہ لین دین جو ہے وہ ہاتھ در ہاتھ ہو. ایک طرف اگر آپ ڈالر دے رہے ہیں تو دوسری طرف آپ روپیہ لے لو. ادھار بے کرنا اس میں بھی ناجائز ہے. تو اس میں بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ وراثت کے تعلق سے گزشتہ جمعہ کچھ باتیں الحمدللہ ہوئی کہ اس میں کیسی کیسی کوتاہیاں ہوتی ہیں، اور کس طریقے سے ایک آدمی دوسرے کا مال کھاتا ہے ناجائز طریقے سے، اور بہت سی مرتبہ اس کا اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم جو ہے وہ لوگوں کے حق مار رہے ہیں. اس سلسلے میں میں آپ کے سامنے ایک چیز رکھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے 3 چیزیں ہیں. ایک ہے ہبہ، دوسرا ہے وصیت، اور تیسرا ہے وراثت. آدمی کا اپنا مال ہے، اس میں وہ 3 طرح کا تصرف کر سکتا ہے. ایک تصرف ہبہ والا ہے جس کو ہم گفٹ کہتے ہیں، بخشش کہتے ہیں. ایک تصرف جو ہے وہ وصیت والا ہے کہ انسان اپنے مال میں اپنے مرنے کے بعد کے زمانے میں کچھ تصرف کا حکم دے. خرچ کرنے کا تصرف یعنی خرچ کرنے کا. اور ایک وراثت ہے کہ آدمی مرا تو اس کا مال خود بخود
وراثت بن جاتا ہے، جس کو ہم ترکہ کہتے ہیں کہ اس نے جو کچھ چھوڑا ہے اس میں شریعت کے حکم کے مطابق ہر حقدار کو اس کا حق مل جاتا ہے۔ یہ 3 طرح کے جو معاملات ہیں، اس میں 2 چیز آدمی خود اپنی ذات سے اپنی زندگی میں کر سکتا ہے۔ اس میں ایک ہبہ ہے، بخشش، گفٹ، اور دوسرا وصیت ہے۔ اس سلسلے میں بھی شریعت نے مخصوص احکام دیے۔ ویسے تو فقہا لکھتے ہیں کل یتصرف فی ملکہ کیف یشاء، ہر آدمی اپنی ملکیت میں جائز طریقے سے جس طرح چاہے تصرف کر سکتا ہے، وہ اس کا مال ہے، چاہے اس نے مال خود کمایا ہو یا اس کو وراثت میں آیا ہو، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں اس کی ملکیت ہے۔ بعض علاقوں میں کچھ اس قسم کی ذہنیت ہے کہ بھئی انہوں نے اپنا کمایا ہے، وہ تو ٹھیک ہے، جیسا چاہے تصرف کریں، لیکن جو باپ دادا سے وراثت میں آیا اس میں کچھ نہیں کر سکتے۔ ارے بھئی وراثت میں جو مال آیا ہے وہ بھی اس کی ملکیت کا ایک ذریعہ ہی ہے، جیسے کمانا ایک ذریعہ ہے، اسی طریقے سے وراثت میں مال آنا یہ بھی ایک ذریعہ ہے، مالک تو یہی ہے۔ تو اپنی ملکیت میں آدمی کو کھلی چھوٹ ہے کہ وہ جس طریقے سے چاہے خرچ کرے، بشرطے کہ جائز، اور کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو۔ ایک قید شریعت نے اور بڑھا ہے، کسی کے ساتھ ظلم نہ ہو۔ لہذا باپ اپنی زندگی میں اگر اپنی اولاد کے درمیان مال تقسیم کرنا چاہتا ہے کسی بھی وجہ سے، کیونکہ اسباب بہت سے ہو سکتے ہیں، کبھی تو اس لیے مال تقسیم کرنا چاہتا ہے کہ بچے پیچھے پڑے ہوئے، ابا ہم کو دے کے فارغ کر دو، ابا ہم کو ہمارا حق دے دو۔ تمہارا کون سا حق ہے بھائی؟ پیدا کیا، بڑا کیا، تعلیم دی، بالغ ہو گئے، حق ختم۔ اور اگر لڑکی ہے تو شادی کرا دو، اس سے زیادہ اولاد کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو ہمارے زمانے میں باپ لوگوں نے اپنے سر کے اوپر سب کی شادی دی، یار بال بچے گھر بار اس کی ذمہ داری لے لی، ورنہ شرم ایسا کوئی حق باپ پہ نہیں ہے۔ بالغ ہو گئے ہو، جاؤ اپنا کماؤ، شادی کرو، اپنا گھر بساؤ، کیونکہ زیادہ ذمہ داریاں لے لی تو زیادہ ٹینشن یقیناً آنا ہی ہے کہ شادی کرانے کے بعد پھر بیٹے کے تیور بھی الگ، بہو کے مسائل الگ، سر پہ لے کے بیٹھا ہے تو سب کو حل کرنے کے پیچھے پریشان ہے۔ بہرحال تو کوئی حق باپ کے مال میں نہ اولاد کا ہے، نہ بیوی کا ہے، نہ اس کے ماں باپ کا ہے۔ باپ بغیر پوچھے بیٹے کے مال کو خرچ کر رہا ہے، کپڑ کھولا، پیسہ نکالا، اڑا رہا ہے، بیٹا بڑی محنت سے کما کے لا رہا ہے، ابا ایسا کیوں کر رہے ہو، میں تیرا باپ ہوں، اور تجھے پتہ نہیں حدیث میں آیا انتا و مالک لابیک، تو اور تیرا پیسہ سب تیرے باپ کا ہے، تو میرے کو اجازت ہے میں میرے بیٹے کے پیسے کو جیسے چاہوں خرچ کروں؟ یہ غلط ہے۔ تو اب اگر اولاد یا تو مانگ رہی ہے تو اور باپ سوچ رہا ہے ان کو دے کے فارغ کر دوں، یا کوئی اور وجہ ہے، باپ سوچتا ہے کہ مرنے کے بعد یہ آپس میں لڑیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ قوی جو ہے وہ ضعیف کو
وراثت سے محروم کر دے یا کم دے یا زیادتی کرے یا بھائی اپنی بہنوں کو نہ دے، تو بہتر ہے کہ زندگی میں ہی جو ہے وہ بانٹ دیا جائے۔ تو شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، آپ کا مال ہے، آپ اپنی اولاد کو دینا چاہے تو دے سکتے ہیں، لیکن یہاں پر اصول جو ہے وہ وراثت والا نہیں ہے۔ تقسیم کرنا ہے تو کیسے کریں؟ وراثت کے اندر تو اصول لگے بندے ہیں، اس میں نہ اپنی طرف سے کمی کی جا سکتی ہے نہ زیادتی کی جا سکتی ہے۔ تو وراثت کا معاملہ تو الگ ہے، لیکن ہبہ میں کیا کریں؟ اپنی زندگی میں ہی ہم اپنے اولاد میں بانٹنا چاہتے ہیں، چلو بیوی کو بھی دے دو، اولاد کو بھی دے دو، لڑکوں کو بھی دے دو، لڑکیوں کو بھی دے دو، اور بہتر یہی ہے کہ جب دینا ہو تو سب کو دو، اس لیے کہ کسی خاص موقع پر کسی ایک کو دے دیا کہ چلو ابھی یہ تو فارغ ہو، مثال کے طور پر ایک فلیٹ دے دیا اور ارادہ تھا کہ بعد میں اپنے دوسرے بچوں کو بھی دیں گے، لیکن اس دوران ابا کا انتقال ہو گیا، الحمدللہ پراپرٹی تھی، وراثت کے اندر مال ہے، لیکن وہ جو بیٹا جس کو ہبہ کے اندر فلیٹ ملا ہے وہ اس کو ایکسٹرا مل گیا، 50 لاکھ 60 لاکھ 1 کروڑ 1.5 کروڑ 2 کروڑ کی چیز، اب وہ گھوم کر واپس آ جائے گا وراثت میں کہ بھئی میرا حق، اور شرعاً اس کو وراثت کا حق حاصل ہے۔ اب اس میں بھائی بہنوں میں اختلاف ہوتا ہے کہ تیرے کو تو مل گیا تھا نا 2 کروڑ کا فلیٹ، اب کیوں آ رہا ہے؟ ارے بھائی ابا نے جو دیا تھا وہ تو بخشش تھی، وہ تو گفٹ الگ اس کا ہو گیا، یہ تو وراثت ہے، اس میں جتنا تم لوگوں کو ملے گا اتنا ہی اس کو بھی ملے گا، اور اگر تم نہیں دو گے تو تم حق مارنے والے کہلاؤ گے۔ ایسے موقع پر کبھی کبھی اولاد اپنے باپ کے تعلق سے بھی بد زبانی کرتی ہے، تو دینا ہے تو پھر سب کو دو، بہتر شکل یہی ہوتی ہے۔ تو شریعت نے ہبہ کے تعلق سے اصول کیا رکھا؟ اعدلوا بین اولادکم، اپنی ساری اولاد کے درمیان عدل کرو، برابری کرو، سب کو ایک جیسا دے دو۔ وراثت میں تو لڑکوں کو ڈبل ہے، لڑکیوں کو سنگل ہے، دوہرا اور اکہرا، لیکن ہبہ کے اندر ایسا نہیں ہے، سب کو برابر دے دو، لڑکا لڑکی سب کو اکول دے دو۔ اور اگر اس پر عمل نہیں کرنا ہے، اکول دینا نہیں ہے، اور وہ اس لیے کہ بھئی ہم یہ فیصلہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ مرنے کے بعد کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، تو چلو وراثت ہی کے قانون کے مطابق آپ کے مرنے کے بعد جو بٹنے والا تھا اس حساب سے دے دو، لڑکے کو ڈبل اور لڑکی کو سنگل، اور اپنی بیوی کو 1/8 دے دو، 8واں حصہ، کہ اگر تم مر جاتے تو تمہارے مال میں 8واں حصہ یعنی 12.5 آپ کی بیوی کو ملتا، تو وہ بھی اس کو بھی دے دو، اس کو محروم مت کرو، کیونکہ سب سے برا حال باپ کے مرنے کے بعد ماں کا ہوتا ہے، تو اس کو تو اور بھی کچھ دے سکتے تو دے دو، اللہ ہے کہ اولاد صالح ہے، مطیع اور فرما بردار ہے تو بات الگ ہے، لیکن آج کے دور میں اولاد کے اوپر اپنی بیوی کو یعنی ان کی ماں کو چھوڑنا یہ عقل مندی نہیں ہے۔ ایسے ایسے واقعات سامنے آتے ہیں کہ دل دہل جاتا ہے۔ تو شریعت نے اس طریقے سے تقسیم کرنے کا حکم دیا۔ اب اگر ہبہ میں باپ کسی سے اپنی کھنس نکالنا چاہتا ہے، ہوتا ہے نا کہ ایک بچے نے کبھی میرے کو پوچھا نہیں، بہت ستایا، اب میں جو ہے اس کو بتاؤں گا کہ میں کیا ہوں، تو وہ اپنا غصہ کیسے نکالتا ہے کہ سب کو دیتا اور ایک کو نہیں دیتا ہے، اس کو کچھ نہیں دوں گا، یا تھوڑا بہت کچھ دے دیا، اس سے شریعت نے منع کیا ہے۔
یہ طریقہ جو ہے وہ غلط ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، مشکاۃ شریف کی روایت ہے، ایک شخص 60-70 سال اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و اطاعت کرتا ہے اور مرنے سے پہلے اپنے وارثوں میں ناانصافی کرتا ہے، مرتے ہی وہ سیدھا جہنم میں چلا جاتا ہے۔ یہ نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے بعض لوگ اپنے اولاد کے لیے لیٹر بناتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد اس کا کوئی حق میری وراثت میں نہیں ہوگا، جس کو عاق کرنا کہتے ہیں، محروم کرنا، اس کی بھی اجازت نہیں ہے شریعت۔ اسی لیے فقہا فرماتے ہیں لا باس بتفضیل بعض الاولاد فی المحبۃ ان لم یقصد به الاضرار، کہ آپ اپنی اولاد کے درمیان ہبہ میں، بخشش میں، گفٹ میں برابری کریں۔ اگر کچھ کمی زیادتی کرنا ہے تو اس کی بھی اجازت ہے، کسی وجہ سے اگر آپ کمی زیادتی کرتے ہیں، لیکن اگر کسی کو کم دے رہے ہیں تو اس میں ضرر پہنچانا، نقصان پہنچانا، اس کو تکلیف پہنچانا، اس پر کھنس نکالنا نہیں ہونا چاہیے، ورنہ آپ کی آخرت میں پکڑ ہوگی۔ یہ مسئلہ تو گفٹ کے تعلق سے ہے۔ اب کسی وجہ سے باپ جو ہے وہ بعض اولاد کو کچھ زیادہ دے دے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ دوسرے بچے ویل سیٹل ہیں، اچھے پڑھے لکھے ہیں، کام کاج میں ماہر ہیں، سب کچھ چل رہا ہے، لیکن ایک بیٹا ایسا ہے جو ذہنی طور پر تھوڑا کمزور ہے، کاروباری اعتبار سے زیادہ چل نہیں پاتا، اتنی زیادہ دنیاوی صلاحیت نہیں ہے، تو اس کے دل میں ایسا آتا ہے کہ ذرا اس کو میں کچھ زیادہ کر دوں تاکہ تھوڑا بھاڑا واڑا آتا رہے اور اس کا اپنا حساب کتاب چلتا رہے۔ تو اس طرح کرنے کی اجازت ہے، اس کو تھوڑا زیادہ دے سکتے ہیں۔ یہ تو ہو گئی ہبہ کہ آدمی اپنی زندگی میں یہ کام کر سکتا ہے۔ دوسرا ایک مسئلہ ہے وصیت کا۔ میں نے 3 چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہے نا، ایک ہبہ، ایک وصیت اور ایک وراثت۔ دوسری چیز ہے وصیت۔ وصیت کسے کہتے ہیں؟ ایک آدمی اپنے مال میں اپنے مرنے کے بعد کے زمانے میں کسی چیز کی وصیت کرے کہ بھئی اتنا مال فلاں کو دے دینا، اتنا مال فلاں اللہ کے راستے میں خرچ کر دینا، فلاں جگہ مسجد بنا دینا، فلاں جگہ پانی کی کل کی ضرورت ہے، کنویں کی ضرورت ہے، وہاں پہ وہ کر دینا، فلاں مدرسے میں جو ہے وہ تھوڑا سا پیسہ دے دینا۔ اس طرح انسان وصیت کرتا ہے۔ وصیت کے تعلق سے شریعت نے کچھ پابندیاں اور کچھ شرائط رکھی ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی وصیت جائز کرے، ناجائز چیز کی وصیت صحیح نہیں۔ یہ تو ایک بنیادی چیز ہے، ہر انسان سمجھ سکتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وصیت آدمی اپنے مال میں صرف 1/3 کے بقدر کر سکتا ہے، 1/3 سے زیادہ وصیت صحیح نہیں ہوتی۔ جیسے کسی آدمی نے چڑ کر اپنے پورے مال کی وصیت کر دی کہ میرے تو ساری ہی اولاد نالائق ہے، ان کو 1 پیسہ جانا نہیں چاہیے، میں سب میرا پیسہ جو ہے وہ مرنے کے بعد کے لیے وصیت کرتا ہوں کہ فلاں ادارے کو، فلاں جو ہے وہ سنستھا کو دے دیا جائے۔ تو شریعت کے اعتبار سے 1/3 میں وصیت جاری ہوگی، 2/3 2/3 بہرحال وارثوں کو ملیں گے، چاہے اولاد کتنی ہی نالائق کیوں نہ ہو، شریعت نے اولاد کو اس کا حق دیا ہے۔ تو وصیت 1/3 کے بقدر ہی ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ اور تیسری شرط وصیت میں یہ ہے کہ جن کے لیے آپ وصیت کریں وہ آپ کے وارث نہ ہوں۔ اگر وہ آپ کے وارث ہیں تو ان کے لیے وصیت صحیح نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے ان اللہ اعطى لكل ذي حق حقه فلا وصیۃ لوارث، اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق یعنی وراثت والا حق
دے دیا ہے، اب کسی وارث کے لیے وصیت صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ جیسے باپ خود اپنے ہی بیٹے کے لیے وصیت کر دے، ایک بیٹے سے بہت محبت تھی یا بیٹی سے بہت زیادہ عقیدت تھی، تو وصیت کر لیا کہ میرے مرنے کے بعد فلاں فلیٹ میری یہ بیٹی کو ملنا چاہیے، اور باقی سب چیزوں میں وراثت کے حساب سے بانٹ دینا۔ پیپر بن جاتے ہیں، ایگریمنٹ ہو جاتے ہیں، رجسٹریشن ہو جاتا ہے، ابھی بیٹی کھڑی ہو جاتی، ابا نے تو میرے لیے کہا ہے۔ دیکھو، تو میں ایک مثال دے رہا ہوں، ایسی 2500 شکلیں ہوتی ہیں۔ اگر وصیت وارث کے لیے ہوئی ہے، کیونکہ بیٹی تو وارث ہے، بیٹا تو وارث ہے، بیوی تو وارث ہے، تو ایسی وصیت کا شریعت میں کوئی اعتبار نہیں۔ اگر آپ کو اپنی بیوی کی فکر ہے کہ میرے مرنے کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوگا، تو اپنی زندگی میں دے دو، اس کے لیے وصیت مت کرو، یعنی مرنے کے بعد اس کو وہ چیز ملے گی، میرے مرنے کے بعد اس کو وہ چیز ملنا چاہیے، اس کا کوئی اعتبار شریعت میں نہیں ہے وارثوں کے لیے۔ ہاں، جو وارث نہیں بنتے ہیں ان کے لیے آپ وصیت کر سکتے ہیں، جیسے بیٹے کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا اور بیٹے کی اولاد ہے، پوتا ہے، پوتی ہے، وغیرہ وغیرہ، تو بیچارے پوتا پوتی یہ تو وارث ہوتے نہیں ہیں، دادا کا انتقال ہوگا تو دادا کے مال میں پوتا پوتی نواسا نواسی کو کچھ نہیں ملتا، وہ تو اوپر والی جو لائن پہلی والی ہے بیٹوں والوں کی اور بیٹیوں کی، ان کو ملے گا۔ اب دادا سوچتا ہے کہ بیچارے ان بچوں کا کیا ہوگا، پہلی بات تو کوئی سوچتا نہیں، لیکن کوئی دادا سوچتا ہے۔ دادا لوگ کا سوچتے ہیں، لیکن کسی دادا نے سوچا کہ ان بچوں کا کیا ہوگا، تو اب وہ ایک وصیت بناتا ہے، اور بنانا چاہیے ایسے لوگوں کے لیے، کہ میرے مرنے کے بعد میرے یہ پوتا پوتیوں کو میرے مال میں سے اتنا دیا جائے، 1/3 کے اندر ہونا ضروری ہو، تو آپ کے سامنے شرط آ گئی۔ تو ایسی شکل میں ان پوتا پوتیوں کے لیے وصیت صحیح ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ دادا کے مال میں یہ پوتا پوتی وارث نہیں بن رہے ہیں، تو غیر وارث کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے۔ جب دادا مریں گے تو دادا کے مال میں سے پہلے ان کا قرضہ وغیرہ ادا کریں گے، اس کے بعد ان کی جو وصیت ہے اس کو پورا کیا جائے گا، جو پوتا پوتی کے لیے انہوں نے وصیت کی ہے وہ ادا کیا جائے گا، اس کے بعد جو مال بچے گا وہ وارثوں میں تقسیم۔ تو شریعت نے شرط لگا دی کہ وصیت انہی کے لیے ہو سکتی ہے جو آپ کے وارث نہیں ہیں، اور وارثوں کے لیے جس طرح وصیت نہیں ہو سکتی، اسی طریقے سے وارثوں کے لیے چیزوں کو متعین کرنا بھی صحیح نہیں ہے۔ ابا بیٹھے، بچوں کو بلایا کہ بیٹا ابھی تو میرا مرنے کا ٹائم ہو گیا، جانے کا ٹائم ہو گیا ہے، دیکھو اپنی یہ پراپرٹی ہے، یہ فلیٹ میری فلاں بیٹی کا، یہ دکان میری فلاں بیٹی کی، یہ فیکٹری یہ میرے 3 بیٹوں کے۔ اس طریقے سے ابا نے اپنی زندگی میں اپنے بچوں کے درمیان متعین کر دیا، دیا نہیں کہ میں مر جاؤں تو اس طرح سے تم لوگ بانٹ لینا، اس کا شریعت میں کوئی اعتبار نہیں۔ پیپر بھی بنا دو گے تو بھی اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ شریعت کہے گی سارے مال کو جمع کرو، سب کے ویلیویشن نکالو، ان کی قیمتیں طے کرو، اور اس کے بعد دیکھو کس کے حق میں کتنا آ رہا ہے۔ اگر ابا نے جو چیز طے کی وہ بیٹی کے حق میں آ رہی ہے، اور سارے لوگ دوسرے راضی ہیں کہ چلو وہ بہن کو دے دو، ابا بولے تھے اس لیے، تو آپ دے سکتے۔ کوئی ایک کھڑا ہو گیا بولے میرے کو بھی گھر میں چاہیے حصہ، تو اس کو یہ بولنے کا بھی پورا حق ہے۔ اس کو ایموشنل مت کرو کہ ابا بولے تھے، ابا کو مرنے کے بعد تکلیف ہوگی، کچھ تکلیف وکلیف ہوتی نہیں ہے، نہ قبر میں ہوتی ہے نہ حشر میں ہوتی ہے، وہ تو جو کر کے گیا اس کے حساب سے معاملہ ہو۔ لوگ ایموشنل کرتے ہیں نا، امی کو تکلیف ہوگی، قبر کے اندر ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ شریعت کے حکم پر عمل کرو گے تو ان کو انشاءاللہ اللہ کی طرف سے راحت کا انتظام ہوگا،
شریعت کے خلاف کرو گے تو یہ مناسب نہیں. اپنی تکلیف کی انسان کو فکر کرنا چاہیے. جو مر گیا وہ تو بیچارہ گیا. تو اس طریقے سے جو طے کر دیا جاتا ہے یہ بھی اصولاً صحیح نہیں ہے. پورا ویلیویشن لگایا جائے گا, قیمت لگائی جائے گی, اور شریعت کے وراثت کے ضابطے کے مطابق جس کے حق میں جتنا آتا ہے تو اس حساب سے تقسیم کیا جائے. یہ وصیت کے معاملے. اب اگر کوئی کھڑا ہو گیا کہ نہیں ابا نے تو لکھ دیا تھا کہ یہ فیکٹری تو ہم تینوں بھائیوں کی ہے, وہ فیکٹری کتنے کی ہے بھائی؟ 10 کروڑ کی ہے. بہنوں کو کیا مل رہا ہے؟ 50-50 لاکھ کے ایس آر اے کے اندر گھر مل رہے ہیں. اور بنیاد کیا ہے؟ لیٹر, ابا کا وصیت نامہ. قانون تو پیپر دیکھ, فیصلہ بھی اسی حساب سے ہوگا. تو یہ ناحق دوسروں کا حق کھانا ہوگا. آپ کے اس پیپر کی وجہ سے ناحق حق کھانے کی اجازت ہوگی نہیں. اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے مالوں کو باطل طریقے سے مت کھاؤ. یہ وراثت میں بھی ہوتا ہے, یہ وصیت میں بھی ہوتا ہے, اور یہ ہبہ میں بھی ہوتا ہے. تو شریعت کے ان سارے ضابطوں کو سامنے رکھ کر تھوڑا ذہن میں اس کا ایک خلاصہ اپنے ذہنوں میں ہونا چاہیے, رکھنا چاہیے. اور کبھی اس طرح کا موقع آئے تو اس کے جو ماہرین ہیں, مفتیان ہیں, ان سے جا کر مشورہ کر کے مسئلہ معلوم کر کے اس پر عمل کرنا چاہیے, تاکہ کوئی ناحق روپیہ, کوئی ناحق پیسہ, کوئی ناحق زمین اور نہ کوئی ناحق چیز ہمارے حق میں آ جائے, پیٹ میں آ جائے. اس کا کیا عذاب ہے اس سلسلے میں تو تفصیل سے بات ہو چکی ہے. اللہ تبارک تعالی ہم سب کو حلال اور پاکیزہ غذائیں کھانے کی توفیق عطا فرمائے. لوگوں کے حق مارنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے.